بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک جیسے عظمتوں کا، فضیلتوں کا، رحمتوں کو لوٹنے کا، ثواب اور نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، ایسے ہی رمضان المبارک ایک بہت بڑا اسلامی تاریخی مہینہ بھی ہے۔ تاریخی مہینہ اس اعتبار سے ہے کہ اس مہینے میں دو بہت شاندار عظیم الشان واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ غزوہ بدر کا ہے جس کا تذکرہ ابھی ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں سن لیا، اور دوسرا جو واقعہ ہے وہ فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ مکۃ المکرمہ کی شاندار عظیم الشان فتح رمضان المبارک کے مہینے میں پیش آئی ہے۔ ہجرت کا 8واں سال، رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو وہ شہر فتح ہوا جس شہر سے مسلمانوں کو مسلسل تکلیفیں دے کر، مسلسل ستا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لگاتار ظلم کر کے نکالا گیا تھا۔ وہ شہر ہجرت کے 8ویں سال مسلمانوں نے فتح کر لیا، اور ایسی خوبصورت فتح گئے، ایسی شاندار فتح گئے کہ نہ اس میں کوئی بہت زیادہ خون خرابہ ہوا، نہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آئی، نہ قتل و قتال ہوا۔ بالکل آسانی سے شاندار فتح اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ آج کی ویڈیو میں ہم فتح مکہ کا وہی واقعہ تھوڑا سا تفصیل سے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فتح مکہ کا یہ جو واقعہ پیش آیا ہے ہجرت کے 8ویں سال، اس کی اصل شروعات ہجرت کے 6 سال ہوئی۔ اس کی اصل شروعات صلح حدیبیہ سے ہوئی۔ ہجرت کے 6 سال ایک واقعہ پیش آیا صلح حدیبیہ کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر مکۃ المکرمہ روانہ ہوئے۔ عمرہ کرنے کا ارادہ تھا، مکۃ المکرمہ کے لوگوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا، اور پھر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح ہوئی، اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس صلح میں خاص طور سے یہ بات طے کی گئی کہ اب مسلمان اور کافروں کے درمیان 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ اس صلح میں یہ بات بھی طے ہوئی کہ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کے آس پاس رہنے والے قبیلے خود مختار ہیں، ان کے پاس آپشن ہیں، وہ چاہیں تو مسلمانوں کے پارٹنر بن جائیں، وہ چاہیں تو کافروں کے پارٹنر بن جائیں۔ ان میں سے 2 بڑے مشہور قبیلے ہیں۔ ایک قبیلے کا نام بنو بکر ہے، یہ مکہ کے کافروں اور قریش کے لوگوں کے پارٹنر بن گئے، اور ایک قبیلہ کے بنو خزاعہ، یہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا، مسلمانوں کا پارٹنر بن گئے۔ یہ جو 2 قبیلے ہیں، ان 2 قبیلوں کے درمیان برسوں پرانی لڑائی تھی۔ جب یہ صلح ہو گئی، 1.5 سال گزر گیا، تو بنو بکر کے لوگوں نے بالکل غفلت کے عالم میں بنو خزاعہ کے لوگوں پر حملہ کر دیا، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بوڑھوں کو قتل کر دیا۔ اور اس لڑائی میں، اس قتل و قتال میں باضابطہ قریش کے لوگوں نے ہتھیاروں کے ذریعے سے اور مختلف لوگوں کے ذریعے سے بنو بکر کے لوگوں کی مدد کی۔ حالانکہ جو صلح حدیبیہ ہے، اس معاہدے کے تحت، اس صلح کے تحت یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن بنو بکر کے لوگوں نے حملہ کیا اور قریش کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، گویا انہوں نے 2 سال پہلے ہونے والے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ باضابطہ اعلان نہیں کیا، لیکن ان کی مدد کر کے، بنو بکر کے لوگوں کا ساتھ دے کے، گویا انہوں نے وہ معاہدہ توڑ دیا۔ بنو خزاعہ کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سنایا، اور ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول، ہم تو آپ کے شریک ہیں، آپ کے حلیف ہیں، آپ کے پارٹنر ہیں، آپ کا کام ہے ہماری مدد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور ان سے وعدہ کیا کہ ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ ایک قاصد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ بھیجا، اور پھر
3 طرح کے پیغامات ان کے سامنے رکھے گئے۔ پہلا پیغام یہ دیا گیا کہ یا تو بنو بکر کے ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو جنہوں نے یہ قتل و قتال کیا گئے، جنہوں نے یہ حملہ بنو خزاعہ کے لوگوں پر کیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، دوسری شرط یہ رکھی گئی کہ جو لوگ مقتول ہیں، بنو خزاعہ کے جن لوگوں کو مار دیا گیا، ان کا قصاص ادا کیا جائے، ان کا خون بغا، ان کی دیت ادا کی جائے، اس قتل کے بدلے میں کچھ مخصوص رقم ادا کر دی جائے۔ دوسری شرط یہ تھی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر ان 2 پہلی شرطوں کو ماننا نہیں ہے تو پھر یہ اعلان کر دو کہ ہم نے 2 سال پہلے ہونے والے صلح حدیبیہ کو توڑ دیا ہے، وہ معاہدہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان ختم ہو گیا۔ جوش میں کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ ہم پہلی 2 شرطیں نہیں مانیں گے، نہ ہم ان لوگوں کو تمہارے حوالے کریں گے، نہ کسی قسم کی کوئی دیت ادا کی جائے گی، جاؤ جا کے بتا دو کہ ہم نے وہ معاہدہ توڑ دیا۔ جوش میں، غصے میں نوجوانوں نے یہ بات کہہ تو دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی، آپ علیہ السلام نے جنگ کی تیاری کر دی۔ ادھر مکہ کے لوگ پریشان ہو گئے اور ان کے دل میں خیال آیا کہ اس وقت تو مسلمان بڑے طاقتور ہو چکے ہیں، پاورفل ہو چکے ہیں، ہم نے معاہدے کو توڑنے کا اعلان کر دیا، وہ حملہ کر دیں گے، مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ ابو سفیان جنہوں نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، سردار تھا مکہ المکرمہ کا، وہ مدینہ المنورہ پہنچتا گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت ابو بکر کے پاس، حضرت عمر کے پاس جا کے باضابطہ کوششیں کرتا گئے کہ کسی طریقے سے وہ معاہدہ باقی رہے، لیکن کوئی جواب کسی کے پاس سے نہیں ملتا گئے اور وہ ابو سفیان ناکام ہو کر واپس لوٹ جاتا۔ آپ علیہ السلام نے ادھر اعلان کر دیا کہ ہمیں جنگ کی تیاری کرنی ہے، اور پہلی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتایا نہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے، کن لوگوں سے لڑنا ہے۔ مدینہ المنورہ کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی وہ معاہدہ باقی ہے، اور آپ علیہ السلام کی نظروں میں وہ معاہدہ ٹوٹ چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہم انتہائی خفیہ طریقے پر، رازدانہ طریقے پر اچانک مکہ المکرمہ پہنچ جائیں تاکہ کوئی قتل و قتال نہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، مکہ کے لوگ چپ چاپ ہماری اطاعت قبول کر لیں اور وہ شہر فتح ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے باضابطہ دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ ہماری ان تیاریوں کو مکہ کے لوگوں سے مخفی رکھنا، چھپا کے رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے پوری تیاری کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک کو مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ انتہائی رازداری کے ساتھ سفر کرتے ہوئے پہنچے۔ قریب پہنچ گئے، مکہ المکرمہ کے بالکل قریب میں ایک بستی ہے مر الزہران، وہاں علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت تک بھی مکہ کے لوگوں کو کوئی خبر نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا لشکر 10,000 کا، 12,000 کا ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ چکا ہے، مکہ المکرمہ کو فتح کرنے کے لیے پہنچ چکا۔ انتہائی حکمت کے ساتھ، بڑی دوربینی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا، مکہ کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں حکم دیا فوج کو، اس لشکر کو پڑاؤ ڈالنے کا، اور آپ علیہ السلام نے یہ حکم بھی دیا کہ ہر آدمی اپنا چولہا پکانے کے لیے الگ جلائے۔ ایک ساتھ ایک قبیلہ 8-10 لوگوں کا ایک ساتھ چولہا نہ جلے، ہر آدمی کا ایک چولہا الگ جلے۔ آپ سوچئے رات کا منظر گئے، اندھیرا گئے، کھلے میدان میں
ہر آدمی اپنا چولہا جلا کے الگ بیٹھا ہوا گے، الگ پکوان کر رہا گے، تو کیا شاندار وہ نظارہ ہوگا اور دیکھنے والوں کے اوپر کیسا رعب پڑ رہا ہوگا، اور اس لشکر کی کثرت کا کیسا خوف لوگوں کے دلوں میں بیٹھتا ہوگا۔ ابو سفیان کو اڑتے اڑتے اطلاع ملی کہ کوئی مکۃ المکرمہ کے قریب پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، کوئی بڑا لشکر معلوم ہوتا ہے۔ ابو سفیان نے معلومات حاصل کرنے کے لیے اس میدان کا رخ کیا تو آنکھیں حیران رہ گئیں کہ یہ کون سا لشکر ہے، یہ کون لوگ ہیں۔ بنو خزاعہ کے لوگوں کا قتل ہوا، لیکن ان کی تعداد اتنی بڑی نہیں ہے کہ یہ اس طرح ایک میدان میں پڑاؤ کریں، ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ابھی سوچ ہی رہے تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت عباس بھی ایک زمانے تک، فتح مکہ سے پہلے تک مکۃ المکرمہ میں ہی مقیم تھے، لیکن جیسے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینۃ المنورہ سے نکلے، حضرت عباس اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ پہلے قبول کر چکے تھے، اعلان اب کیا۔ اب یہ جو ابو سفیان اس پورے لشکر کا نظارہ کر رہا تھا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کے پاس پہنچے اور ابو سفیان کو حضرت عباس نے ترغیب دی اور فرمایا کہ دیکھو یہ اتنا بڑا لشکر ہے اور پوری شان و شوکت کے ساتھ، پوری تیاریوں کے ساتھ یہ لشکر آیا ہے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنی پناہ میں لوں گا، حضور کی خدمت میں پہنچو اور اسلام قبول کر لو۔ ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دور سے دیکھ لیا اور سب صحابہ سے فرمایا، ارے وہ دیکھو، وہ اللہ کا دشمن گئے، وہ نبی کا دشمن گئے، وہ دین کا دشمن گئے، ہم اس کو قتل کر دیں گے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ میری پناہ میں ہے، اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو سفیان سے سوال کیا، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم مان لو اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہوتا تو اس وقت ہماری مدد کے لیے آ چکا ہوتا۔ میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ابو سفیان کو ایک آنر دیا، ایک اعزاز دیا اور ارشاد فرمایا کہ آج مکۃ المکرمہ کے رہنے والوں میں جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو کر پناہ لے لے گا، اس سے کوئی قتل و قتال نہیں کیا جائے گا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اور زیادہ اپنی معافی کو عام کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس سے بھی قتال نہیں کیا جائے گا، وہ بھی محفوظ ہے۔ جو حرم شریف میں داخل ہو جائے وہ بھی محفوظ ہے، اس سے بھی قتال نہیں کیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لشکر کو اب مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان کو ایک ذرا اونچی جگہ پر، تنگ جگہ پر بٹھا دو تاکہ وہ ہمارے اس لشکر کے رعب کو دیکھے، اس شان و شوکت کو دیکھے۔ ابو سفیان بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، لشکر بڑی تعداد میں ایک کے بعد ایک قبیلہ، ایک کے بعد ایک قبیلہ نعرے لگاتے ہوئے گزر رہا ہے۔ ابو سفیان کے دل میں اسلام کی عظمت بیٹھتی جا رہی۔ گزرنے والے قبیلوں میں سے ایک صحابی نے جوش میں نعرہ لگایا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو بدلے کا دن گئے اور آج تو تکہ بوٹی کرنے کا دن گئے، آج تو انتقام کا دن گئے۔ ابو سفیان گھبرا گئے، بھاگتے ہوئے حضور کی خدمت میں پہنچے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دیں گے، لیکن آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی ایسے نعرے لگا رہے ہیں،
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا بے فکر رہو، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم دلی کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، آج بخشش کا دن ہے، ہماری طرف سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ پوری شان و شوکت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 10-12 ہزار کا یہ لشکر مکۃ المکرمہ میں داخل ہوا۔ ایک جگہ، صرف ایک جگہ اکرمہ بن ابو جہل نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، 2 مسلمان شہید ہوئے، 12 کافر مارے گئے، اور پھر وہ جو مقابلے کی کوشش تھی وہ بھی ناکام ہوئی، پلٹ کے ان کو بھاگنا پڑا۔ اس ایک چھوٹی سی لڑائی کے علاوہ کہیں بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی قتال نہیں ہوا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کہیں بھی کسی بھی جگہ پر خون خرابہ نہیں ہوا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا گیا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا گیا، بالکل آرام سے، اطمینان سے، امن و سکون سے مکۃ المکرمہ کا یہ علاقہ فتح ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں داخل ہو رہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا سر جھکا ہوا ہے، اور اتنا زیادہ جھکا ہوا ہے کہ آپ کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی اونٹ کی گردن سے، اونٹ کی کوہان سے لگ رہی تھی۔ اتنی انکساری کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہونے کے باوجود ایسی عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کعبۃ اللہ کے پاس تشریف لے گئے، وہاں جتنے بت تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان بتوں کو اپنے عصا سے یہ کہتے ہوئے گرایا، جاء الحق وزہق الباطل، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی ہے۔ وہ جو بت تھے آس پاس، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان بتوں کو وہاں سے ہٹایا، کعبۃ اللہ میں، خانہ کعبہ میں اندر تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں شکرانے کی نماز ادا فرمائی، باہر تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال کو، جو ایک غلام تھے جن کو مارا جاتا تھا، آج یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ان کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو، نماز کے لیے لوگوں کو آواز دو۔ یہ کعبۃ اللہ کی فتح ہے، یہ مکۃ المکرمہ کی فتح ہے۔ 8 سال کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اور مسلمانوں نے یہ شہر فتح فرمایا، اور بڑے شاندار انداز میں فتح فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ دیا، وہاں کے لوگوں سے پوچھا، مکہ کے کافروں سے، مشرکوں سے، ستانے والوں سے، جان کے دشمنوں سے، گالی گلوچ کرنے والوں سے، راستے میں کانٹے بچھانے والوں سے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر گندگی اور نجاست ڈالنے والوں سے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے کا پلان بنانے والوں سے، قتل کرنے کے ارادے رکھنے والوں سے پوچھا، تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے جواب دیا، اخ کریم، آپ بڑے شریف آدمی ہیں، وابن اخ کریم، شریف آدمی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے اچھائی کی امید رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ عمومی معافی کا اعلان آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا، سارے کے سارے دشمنوں کو، حتیٰ کہ اس ہندہ کو بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے معاف فرمایا، جس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سگے چچا، محبوب چچا حضرت حمزہ کے کلیجے کو کچا چبانے کی کوشش، ایسی عمومی معافی کا اعلان فرمایا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ اسلامی تاریخ کا ایک شاندار اور تابناک واقعہ ہے، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا، اسلام تشدد کے ذریعے سے پھیلا، اسلام جنگوں کے ذریعے سے پھیلا، اسلام وائلنس کے ذریعے سے پھیلا، یہ ایک فتح
ان سارے لوگوں کے منہ پر ایک تماچا گیا۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمومی معافی کا اعلان یہ بتاتا ہے کہ اسلام اپنے اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے، اسلام کردار کے ذریعے سے پھیلا گئے، اسلام معافی کے ذریعے سے پھیلا گئے۔ فتح مکہ کی یہ تاریخ ہے، یہ واقعہ ہے جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار اور کریمانہ اخلاق کے پہلو بھی نظر آتے ہیں، معافی کا اعلان بھی نظر آتا ہے، مسلمانوں کی شان و شوکت بھی نظر آتی ہے، مسلسل صبر و استقامت اور قربانیوں کا نتیجہ بھی نظر آتا ہے۔ 13 سال مکۃ المکرمہ میں صبر و برداشت کیا اور 7-8 سال تک مسلسل جنگیں مسلمانوں کے اوپر مسلط کی گئیں، اور اس کے بعد وہ علاقہ فتح ہوا، وہ مکۃ المکرمہ فتح ہوا جس سے سطح کے مسلمانوں کو نکالا گیا۔ صبر کریں گے، برداشت کریں گے، قربانیاں دیں گے، اللہ رب العزت حالات کو بہتر بنائیں گے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے حالات کو بہتر بنایا۔ دوبارہ اسی شہر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مسلمانوں کو بھیجا گیا۔ یہ فتح مکہ کی تاریخ ہے، یہ فتح مکہ کا ایک واقعہ ہے جو رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو پیش آیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی، نصیحت حاصل کرنے کی، ان واقعات کو بار بار سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔